بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ یہ بات میری طرح شاید آپ کو بھی عجیب معلوم ہو، اس وقت جب کہ میری عمر 55 سال سے تجاوز کر چکی ہے، میں اپنی زندگی کے چند واقعات لکھنے کے لیے قلم اٹھا رہا ہوں، اور میں یقینی طور پر کہہ نہیں سکتا کہ جب میں ان واقعات کو قلم بند کر لوں گا تو آپ ان سے کیا کیا نتائج اخذ کریں گے۔ میں اپنی اس زندگی میں چند عجیب و غریب اور لرزہ باندام کر دینے والے حادثات سے دوچار ہوا ہوں۔ میری یہ 60 سالہ زندگی جو مجھے از حد طویل معلوم ہوتی ہے، بڑی پرخطر اور بے قرار گزری ہے، اور مجھے کبھی ایک جگہ اطمینان اور سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ قسمت مجھے صحراؤں اور جنگلوں میں لیے لیے پھرتی رہی، اور بار بار میں موت کے پنجے سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگا ہوں۔ اس عمر میں جب کہ عام طور پر دوسرے لڑکے اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا، اور اسی کم عمری سے میری زندگی بڑی تلخ گزر رہی ہے۔ تجارت میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، چنانچہ کم عمری ہی میں تجارت کرنے لگا تھا، اور اگر تجارت کا بازار مند ہوتا تو میں کدال لیے کانوں میں مزدوری کرتا، یا پھر کاندھے سے بندوق لٹکائے شکار کی تلاش میں افریقہ کے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا۔ یوں ہی گرتا پڑتا زندگی کی راہ طے کر رہا تھا کہ ابھی 8 ماہ پیشتر ہی میری سوتی قسمت جاگی، اور میری تمام مشکلات اور پریشانیوں کا ایک لخت خاتمہ ہو گیا۔ میرے ہاتھ اس قدر دولت لگی کہ اگر میں 4 بار مر کر بھی زندہ ہوتا اور کنجوسی کی حد تک کفایت شعاری کرتے ہوئے پائی پائی جوڑ کر رکھتا، تب بھی اتنا امیر نہ بنتا۔ اس دولت کو میں نے کیسے حاصل کیا، اس کی داستان انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیبت ناک بھی ہے۔ سخت جان ہوں جو بچ گیا، ورنہ کبھی کا صحرائے افریقہ کے درندوں اور طیور کے پوٹوں میں ہضم ہو چکا ہوتا۔ اس خوفناک داستان کو بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اسے لکھنے کی چند وجوہات بیان کر دوں۔ اس کہانی کو میں شاید اس لیے قلم بند کر رہا ہوں کہ کپتان گڈ اور سر ہنری کرسٹس کا تقاضا ہے۔ اس وقت میں یہاں ڈرپن میں پیر کے درد کی وجہ سے پڑا ہوا ہوں، اور وقت کس طرح کاٹے نہیں کاٹتا، مگر ہاتھ پیر کے درد کا قصہ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ شکار کھیلتے ہوئے ایک خوفناک شیر نے میرے پیر میں اپنے تیز تیز دانت کھمبو دے تھے۔ حالانکہ اس کی سزا اس شیر کو اسی وقت مل گئی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس شیر کے دانتوں میں کسی قسم کا زہر تھا، جس کی وجہ سے میرے پیر کا زخم آج تک ٹھیک ہونے نہیں آیا۔ یہ زخم سال میں ایک مرتبہ انہی تاریخوں میں درد کرتا ہے جبکہ اس نالائق شیر نے میری ٹانگ کو گاجر کی طرح چبا لیا تھا۔ شیر تو میری گولی کا نشانہ ہو کر کیفر کردار کو پہنچ گیا، لیکن مجھے زندگی بھر کے لیے تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اس کہانی کے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میرا لڑکا جو لندن کے ایک ہسپتال میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، رات دن مردوں کی چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ جاتا ہوگا، اور شاید وہ میری اس کہانی کی وجہ سے مردوں کی دنیا اور دوائیوں کی بو سے بسی ہوئی فضا سے گھڑی بھر کے لیے چھٹکارا پا سکے۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ میں ایک عجیب و غریب اور بھیانک کہانی لکھنے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو مارے حسد کے میری برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے یہ دولت جان کو خطرے میں ڈال کر حاصل کی ہے، اور اس لیے قطعی حرام کی کمائی نہیں۔ آپ میری اس بے وجہ بک بک سے تنگ آ گئے ہوں گے، چنانچہ اب میں اپنی کہانی شروع کرتا ہوں۔ حالانکہ میں ایک غریب تاجر پیشہ آدمی ہوں، لیکن میری رگوں میں شریف خون گردش کر رہا ہے۔ میرے والد اور والدہ شریف اور باعزت خاندان کے فرد تھے، اور مجھے شرافت ورثے میں ملی ہے۔ میری تجارت کا دار و مدار شکار پر تھا،
اس لیے کئی ایک جانور اور ساتھ ہی انسان بھی میری بندوق کی گولی کا نشانہ بنے ہیں، لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کا خون بلا وجہ نہیں بہایا، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ آج تک کسی بے گناہ کے خون سے آلودہ نہیں ہوئے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے گولی چلانا پڑی ہے، اور میری جگہ اگر آپ ہوتے تو یقیناً آپ بھی یہی کرتے۔ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور اس کی عطا کردہ زندگی کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور میں نے بھی فرض ادا کیا ہے۔ خیر تو کوئی 18 مہینے کا عرصہ ہوا میری ملاقات سر ہنری کرسٹس اور کپتان گوڈ سے ہوئی، اور وہ اس طرح کہ میں دامنگ واٹو نامی جگہ پر شکار کے لیے گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی منحوس ساعت میں نکلا تھا کہ ہر بات الٹی ہو گئی۔ اگر ہاتھی کے شکار کے ارادے سے دن بھر بھٹکتا تو شام کو مرغا بھی کاندھے سے لٹکائے تھکا ہارا لوٹتا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ اچانک تیز بخار نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میری ہڈی پسلی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب تو میں بہت اکتایا، اور جیسے ہی مجھ پر چلنے پھرنے کی طاقت آئی، میں نے اپنا تمام تجارتی سامان معاذ چھکرے اور 2 بیلوں کے اونے پونے داموں میں فروخت کر دیا، اپنے ملازموں کو رخصت کیا، اور ڈاک گاڑی پر سوار ہو کر کیپ ٹاؤن کا ٹکٹ کٹایا۔ کیپ ٹاؤن میں 1 ہفتے تک ہوٹل کے مالک نے مجھے بدھو سمجھ کر مجھ سے دگنا کرایہ وصول کیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں کچھ روز اور یہاں ٹھہرا رہا تو اپنے بدن کے کپڑے تک بیچے چھٹکارا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کیپ ٹاؤن میں میرے لیے کوئی دلچسپی کے سامان مہیا نہ تھے۔ یہاں کے فرحت بخش باغات اور اونچی اونچی عمارتیں کسی اور کا دل لبھا سکیں تو لبھا سکیں، لیکن مجھے تو جو لطف بندوق کاندھے سے لٹکائی جنگلوں جنگلوں بھٹکنے میں آتا تھا وہ یہاں کہاں۔ چنانچہ میں نے ڈرکل نامی ایک جہاز میں ناٹال جانے کے لیے اپنی جگہ مخصوص کرا لی۔ یہ جہاز کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ میں انگلستان سے آنے والے جہاز کے مسافروں کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ایک شام انگلستان کا جہاز آ گیا اور ناٹال جانے والے مسافر ڈرکل میں آ گئے، اور ہم نے کیپ ٹاؤن کو خیر بات کہا۔ انگلستان سے آنے والے مسافروں میں سے 2 شخص خاص طور سے میری توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک، جس کی عمر قریباً 30 سال ہوگی، غیر معمولی ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ خاصا طویل قد، کثرتی بدن، اور سر پر لمبے لمبے بھورے رنگ کے بال اور اسی رنگ کی گھنی داڑھی، قبول صورت اور بھری ہوئی پیشانی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں حلقوں میں گھسی ہوئی تھیں۔ پہلی نظر میں یہ شخص مجھے بلند حوصلہ اور بلند نظر معلوم ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کو دیکھتے ہی ڈنمارک کے ان وحشی قبائل کا خیال آیا جو کہ صدیاں گزری مٹ چکے۔ یاد نہیں پڑتا کہ کہاں میں نے ان وحشی قبائل کے ایک شخص کی تصویر دیکھی تھی، جس میں ایک عظیم الجثہ شخص جس کے بال کمر تک پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک سینگ منہ سے لگائی کچھ پی رہا تھا۔ اگر اس شخص کے بال چھوڑ دیے جائیں اور اس کے جسم پر بجائے کپڑوں کے کسی جانور کی کھال لپیٹ دی جائے تو اس شخص میں اور اس تصویر والے شخص میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا۔ دوسرا شخص جو ہنری سے مصروف گفتگو تھا، پستہ قد اور گھٹے ہوئے بدن کا تھا۔ اس کی صورت بڑی مضحکہ خیز تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص ضرور کسی زمانے میں جہاز کا کپتان رہا ہوگا، اور اس بار بھی میرا قیاس صحیح ثابت ہوا۔ وہ پستہ قد شخص کپتان ہی تھا، اور اس کی عمر 31 سال کے قریب تھی۔ مسلسل 15 سال تک وہ حکومت کی خدمت بجا لاتا رہا، لیکن اب حکومت کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ ایک ناکارہ عضو کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے مسافروں کی فہرست سے معلوم کیا کہ اس پستہ قد آدمی کا نام کپتان جان گڈ تھا۔ نفاست پسندی گڈ کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے داغ کپڑے اور بڑی احتیاط سے منڈی ہوئی داڑھی اس کی نفاست پسندی کی دلیل تھی۔ اس کی دائیں آنکھ پر ایک چشمی عینک لگی ہوئی تھی، اور بغیر کسی سہارے وہ آنکھ پر یوں چپکی ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا یہ اس چہرے کے ساتھ ہی ساتھ پیدا ہوئی تھی اور قیامت تک وہیں چپکی رہے گی۔ لیکن یہ میرا خیال ہی خیال تھا۔ سوتے وقت گڈ اپنی ایک چشمی آنکھ کو کوٹ کی جیب میں رکھ دیتا، اور ہاں، اس کے تمام دانت بھی مصنوعی تھے۔ وہ دن بھر تو اس کے منہ میں لگے رہتے، اور رات کو ایک چشمی عینک کے ساتھ کوٹ کی جیب میں رکھ دیے جاتے۔
سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہوا تیزی سے چلنے لگی۔ جتنے بھی مسافر عرشے پر کھڑے سمندر کا نظارہ کر رہے تھے گھبرا گھبرا کر اب اپنی کیبن کی طرف بھاگے۔ جہاز کوہ پیکر موجوں کے تھپیڑے کھا کھا کر تنکے کی طرح ڈول رہا تھا، اور ہر گھڑی یوں معلوم ہوتا کہ اب الٹا۔ ایسے میں چلنا پھرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ میں ایک کھمبے کا سہارا لے کر انجن کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہاں کسی قدر گرمی تھی اور ہوا یہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ میں غور سے اس آلے کو دیکھ رہا تھا جو طوفان کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ یہ آلہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، کسی نے میرے پیچھے سے کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے کپتان گڈ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے بے توجہی سے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ پینڈولم میں وزن کافی نہیں ہے، دیکھیے نا ابھی ہوا کا زور کس قدر تیز ہے، لیکن یہ آلہ بتاتا ہے کہ ہوا موافق ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یقین مانیے جب ہمارا جہاز ڈوبنے کے قریب ہوگا تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت رات کے کھانے کی گھنٹی بجی اور مجھے گونا مسرت ہوئی، کیونکہ کپتان کی باتوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا اور میں فرار کی راہ تلاش کر ہی رہا تھا۔ میں اور گڈ ایک کھانے کے کمرے میں پہنچے۔ سر ہنری پہلے ہی کھانے کی میز پر جمع ہوا تھا۔ گڈ ہنری کے قریب جا بیٹھا اور میں ان کے مقابل کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اور گڈ شکار کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور پھر ہاتھیوں کے شکار کا ذکر چل پڑا۔ وہ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، کسی نے گڈ کو میرے پیچھے سے مخاطب کیا۔ بھلا مسٹر کوارٹرمین کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہاتھیوں کے بارے میں اتنا سب جان سکتا ہے؟ ہنری کرٹس جو خاموشی سے ہماری باتیں سن رہا تھا میرا نام سن کر چونکا۔ معاف کرنا جناب، ہنری نے میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام ایلن کوارٹرمین تو نہیں؟ جی ہاں، مجھے ہی ایلن کوارٹرمین کہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ خوش قسمتی۔ ہنری اپنی گھنی داڑھی کے پیچھے بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ کھانا خاموشی میں ختم ہوا اور جب میں کھا کر اٹھا تو ہنری نے مجھے اپنے کیبن میں چل کر پائپ پینے کی دعوت دی، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ہنری کرٹس کا کیبن تمام جہاز میں شاید سب سے وسیع اور فراخ تھا۔ کیبن میں ایک طرف دبیس صوفہ رکھا ہوا تھا، بیچ میں ایک خوبصورت سی میز تھی اور اس کے ارد گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر نیا نیا روغن کیا ہوا تھا۔ ہنری نے ایک ملازم کو وسکی لانے کے لیے روانہ کر دیا اور ہم نے اپنے پائپ جلا لیے۔ مسٹر کوارٹرمین، ہنری نے کہا، گزشتہ سال انہی تاریخوں میں آپ ٹرانسال کے قریب وارمنگ واٹو نامی جگہ پر مقیم تھے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، آپ بجا فرما رہے ہیں، میں نے حیرانی سے کہا، اور ہنری مجھے ایک پراسرار شخص معلوم پڑا جسے میری نقل و حرکت کا پورا علم تھا، اور آپ وہاں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ جی ہاں، میں اس وقت تک وہاں مقیم رہا جب تک کہ میرا تجارتی مال معاش چھکڑے کے فروخت نہیں ہو گیا۔ سر ہنری میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کرسی کے دائیں بائیں اس کے ہاتھ تناور درخت کے ٹہنوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، اس کی پرکشش اور تیز نظریں مجھے اپنے جسم پر چپتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ وہ میرے باطن کا جائزہ لے رہا ہے۔ مسٹر کوارٹرمین، ہنری نے بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کوہنیاں میز پر ٹیک دیں، وارمنگ واٹو میں آپ کی ملاقات نیول نامی شخص سے ہوئی تھی؟ ٹھہریے، جی ہاں، یہ شخص کچھ دنوں میرا مہمان رہا تھا اور پھر کہیں آگے چلا گیا تھا۔ اس کی رخصت کے چند مہینوں بعد مجھے ایک وکیل کا خط ملا تھا جس میں اس نے نیول کے بارے میں چند سوالات کیے تھے اور میں نے حتی الامکان ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے تھے۔ آپ کا وہ خط مجھے مل گیا ہے، ہنری نے گھمبیر آواز میں کہا۔ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، آپ نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ نیول مئی کے ابتدائی تاریخوں میں وارمنگ واٹو سے رخصت ہوا تھا
اور اس کے ساتھ اس وقت ایک گاڑی بان اور جم نامی ایک کافر شکاری یعنی افریقہ کے غیر مہذب وحشی وہ بھی گئے تھے، اور آپ نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ نویل کا ارادہ انیائی تک چومٹیا بلی کا آخری تجارتی مرکز ہے وہاں جانے کا تھا، اور اس مقام سے آگے وہ پیدل سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے ارادے کے برخلاف وہ ایک پرتگالی شخص کے ہاتھ اپنا چھکڑا فروخت کر کے شمالی افریقہ کے گھنے جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ شاید یہی تھا آپ کے خط کا مضمون۔ بالکل دوست۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ مسٹر کوارٹرمین، ہنری نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، آپ کچھ اور بھی اس گدھے، میرا مطلب ہے نیول کے بارے میں جانتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ پتا ہو کہ نیول نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیوں شمالی افریقہ کے گھنے جنگلوں کا رخ کیا ہے۔ جی ہاں، نیول کے بارے میں یوں ہی کچھ اڑتی اڑتی سی باتیں اور بھی سنی ہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ ان غیر ضروری باتوں سے مجھے اکتاہٹ سی ہو رہی تھی۔ مسٹر کوارٹرمین، سر ہنری نے پھر کہا، میں آپ کو ایک بات یوں کہیے کہ ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں میں آپ کا مشورہ اور اگر ضرورت ہوگی تو امداد کا خواستگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہ کریں گے۔ جس شخص نے مجھے آپ کا خط پہنچایا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ شریف، ایماندار اور مشہور شخص ہیں اور میں آپ کی ہر بات کا اعتبار کروں۔ میں نے شکریہ کے طور پر گردن کو ذرا سا خم کیا اور ہنری کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل میں غرور اور تکبر کا سایہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کوارٹرمین، نیول میرا بھائی ہے، ہنری نے ایک دم سے کہا۔ اوہ، میں چونکا اور مجھے پتا چلا کہ ہنری کی صورت دیکھ کر جس شخص کی مجھے یاد آئی تھی وہ نیول تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہنری کے مقابلے میں پستہ قد تھا اور اس کی داڑھی بھی سیاہ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے کے نقوش بالکل ہنری ایسے تھے۔ نیول میرا چھوٹا بھائی ہے اور سوائے اس کے میرا اور کوئی بھائی نہیں۔ 5 سال ہوئے کہ ہم دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ ایسے جھگڑے تو ہر خاندان میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن شاید میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بہت ہی سخت اور ناروا سلوک کیا ہے، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کروں گا۔ غصے میں میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے جن کی وجہ سے اس کے دل کو ذرا سا دھکا پہنچا۔ ہنری سانس لینے کے لیے رکا۔ گڈ نے اپنا سر ہلایا۔ شاید ان تمام باتوں کا اسے پہلے ہی علم تھا۔ اسی وقت جہاز نے اس زور کا ہچکولا لیا کہ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ پر پیندے میں سیسے بھرے ہوئے ببولے کی طرح دائیں بائیں ہل کر سیدھے ہو بیٹھے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے، ہنری نے پھر کہا، جب کسی خاندان میں کوئی شخص اپنی جائیداد کا تصفیہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا بڑا لڑکا تمام جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے۔ میرے والد بھی اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی وصیت کیے بغیر انتقال فرما گئے، چنانچہ جائیداد پر میں نے قبضہ جما لیا اور میرا بھائی مفلس و خلاش رہ گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کی دستگیری کرتا، مگر اس وقت ہم دونوں کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں تھے، چنانچہ میں نے اس کی خبر نہ لی۔ پھر اس بات کا منتظر تھا کہ وہ ہمارے سامنے دست سوال دراز کرے اور تب میں اس کی حاجت روائی کر سکوں، لیکن یہ انتہائی شرمناک خیال تھا۔ یہاں ہنری نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن نیول اس قدر خوددار ہے کہ اس نے میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ معاف کرنا کوارٹرمین، میری ان باتوں سے اس کی سما خراشی ہوتی ہوگی، لیکن جب تک میں شروع سے آخر تک واقعات آپ کو نہ سنا دوں تب تک مقصد براری نہیں ہو سکے گی۔ کیوں گڈ؟ یقیناً، گڈ نے اپنا سر ہلایا، اور مجھے یقین ہے کہ کوارٹرمین یہ بات اپنے ہی حد تک رکھیں گے۔ آپ مطمئن رہیں، مرتے دم تک آپ کا راز میرے سینے میں دفن رہے گا، میں نے کہا۔ خیر تو اس وقت میرے بھائی کے نام بینک میں چند پاؤنڈ جمع تھے۔ مجھے خبر کیے بغیر اس نے یہ رقم بینک سے نکال لی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ ایک فرضی نام نیول اختیار کر کے شمالی افریقہ کی طرف نکل گیا ہے۔ میں نے ہر جگہ اسے خط لکھا، لیکن کسی ایک کا جواب بھی موصول نہ ہوا۔ شاید میرے خط اسے ملے نہیں۔ زر کثیر صرف کر کے میں نے لوگوں کو اس کی تلاش میں روانہ کر دیا،
لیکن وہ سب ناکام واپس لوٹے۔ پچھلے 3 سال سے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بے حد فکر مند ہوں، اور اب مجھے پتہ چلا کہ لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے اپنے لڑکے ہیری کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی شخص مجھے اپنے بھائی جارج سے ملا دے یا اس کا پتہ ہی بتا دے تو خدا کی قسم میں اپنی نصف جائیداد اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب کون بتا سکتا ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے کہاں نہیں؟ گڈ نے کہا۔ مسٹر کوارٹرمین، آپ کے خط سے ابھی کم از کم اتنا تو پتہ چلا ہے کہ جارج ابھی زندہ ہے اور کہیں گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اب میں بذات خود اس کی تلاش میں نکلا ہوں، اور کپتان گڈ کے اس احسان کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کروں گا کہ وہ اس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ گڈ نے کہا، خیر تمہارا ساتھ میں بے مقصد نہیں دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ملازمت ختم کر دینے کے بعد میں بھوکوں تو مر نہیں سکتا۔ تم نے مجھے روپیہ دینے کا وعدہ کیا اور میں نے تمہارا ساتھ دینے کا۔ ہاں تو مسٹر کوارٹرمین، آپ نے نیویل کے بارے میں اور کیا سنا ہے؟